بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان، جماعت ہشتم، صفحہ نمبر 1، باب اول، پاکستان کی نظریاتی اساس۔ بچوں، اس سبق میں ہم نے نظریہ اور نظریہ پاکستان کی تعریف، اہمیت اور نظریہ پاکستان کی بنیاد، دو قومی نظریہ، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت، ان سب کی تفصیل پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے نظریے کی طرف آتے ہیں۔ بچوں، انسان دنیا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ، کوئی سوچ یا پھر کوئی ارادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کام کو کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کسی کام کو کرنے کے لیے سوچ یعنی پلاننگ کو نظریہ کہتے ہیں۔ کسی خاص مقصد کے لیے چند لوگوں کا یا بہت سارے لوگوں کا یا بحیثیت قوم لوگوں کی سوچ جب ایک بن جاتی ہے یا ایک نقطے پر وہ متفق ہو جاتے ہیں تو ان کی اجتماعی سوچ نظریہ کہلاتی ہے۔ بہت سے لوگ جب ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو سوچ ان کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، وہ سوچ نظریہ کہلاتی ہے۔ اصطلاح میں نظریہ ایک ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً معاشرتی، سیاسی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ نظریہ یا آئیڈیالوجی، اس سے مراد وہ مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تحریک چلائی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں تحریک میں شامل عوام جس مقصد پر اپنی نظریں جمائے ہوتے ہیں اسے نظریہ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے خاص طرز فکر، اپنی تہذیبی قدروں اور اپنی روایات کی روشنی میں سیاسی و معاشرتی حالات کا تجزیہ کر کے ایک خاص منصوبہ اور مقصد کو اپناتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اس مقصد کو ان کی تحریک کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ نظریہ سیاسی و تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر جارج باز کے الفاظ میں عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے نظریے کے ماخذ۔ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے پہلو ہیں جن سے نظریہ وجود میں آتا ہے؟ اس میں مشترکہ مذہب ہے، مشترکہ نسل ہے، مشترکہ زبان اور رہائش، سیاسی مقاصد، رسم و رواج۔ سب سے پہلے ہے مشترکہ مذہب۔ مذہب صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ پوری معاشرتی زندگی پر گہرے اثرات رکھتا ہے۔ جب کسی علاقے، خطے یا ملک میں رہنے والے لوگوں کا مذہب ایک ہوتا ہے تو ان کی پوری معاشرتی زندگی متاثر ہوتی ہے اور ان کے ذہنوں میں ایک خاص نظریہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم پاکستانی قوم ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا مذہب ہے، تو اسلام اپنے مذہب کی وجہ سے اپنے فالوورز کے ذہنوں میں ایک نظریہ پیدا کرتا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ مشترکہ نسل۔ مشترکہ نسل سے مشترکہ نظریات جنم لیتے ہیں۔ ایک ہی نسل کے لوگوں میں ہمدردی اور اخوت کے جذبات کا پروان چڑھنا فطری عمل ہے۔ ہم نسلی ایک مضبوط بندھن ہے جو مشترکہ نظریات کے باعث انسانوں کو خونی رشتوں میں منسلک کیے ہوئے ہیں۔ مشترکہ زبان اور رہائش۔ زبان ہی کے ذریعے لوگ اپنے جذبات و احساسات اور خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں جن سے نئے نظریات تشکیل پاتے ہیں۔ لوگوں کے طور طریقوں اور نظریات میں یکسانیت کافی حد تک مشترکہ رہائش کا مرہون منت ہے۔ سیاسی مقاصد۔ دنیا میں جتنی قوموں نے آزادی حاصل کی ہے یا آزادی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہے ان کے پیچھے ان کے سیاسی مقاصد ہیں اور یہ سیاسی مقاصد ایک مضبوط نظریے کی بنیاد ہیں۔ رسم و رواج۔ ثقافت کسی بھی قوم کے رہنے سہنے کا انداز نو ہوتا ہے، ان کی زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ رسم و رواج ان کی زبان، لباس، تہوار، مذہبی سرگرمیاں ثقافت کہلاتی ہیں۔ ہر دور میں نظریات کی تشکیل میں مشترکہ رسم و رواج کا بڑا عمل دخل رہا ہے۔ مشترکہ رسم و رواج کی وجہ سے لوگوں میں ثقافتی اور فکری اعتبار سے نظریاتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ نظریے کی انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔
لوگوں کی سوچ کا پتہ نظریے سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ قومیں مضبوط نظریے کی وجہ سے متحرک نظر آتی ہیں۔ نظریے کی وجہ سے قوم کے لوگ آپس میں اکٹھے ہو کر رہ سکتے ہیں، اور نظریہ ہی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے نظریے کو نظر انداز کر دے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور کوئی دوسرا نظریہ اسے اپنے اندر ضم کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے نظریہ پاکستان۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ یہ 20ویں صدی کا واقعہ ہے جب بہت سی آزاد ریاستیں وجود میں آئیں۔ ان کے بننے میں بہت سی وجوہات تھیں، جن میں رنگ، نسل، زبان، علاقہ شامل ہیں۔ پاکستان واحد ملک تھا جو ایک مضبوط نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر استوار کی گئی۔ یہ فلسفہ دین اسلام ہے۔ پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے، اور اس کا اس سرزمین پر نفاذ صدیوں تک رہا ہے۔ یہی وہ لایا عمل اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا موجب بنا۔ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم آئینی قرار دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان اپنے قومی تشخص کو برقرار رکھنے تک محدود نہ تھا، بلکہ مثبت طور پر اس عزم کا اظہار تھا کہ ہم مسلمانان برصغیر اپنی جداگانہ ریاست میں اپنے تصورات کے مطابق ایک نیا معاشرہ تخلیق کریں گے۔ مسلمانوں کا یہ محسوس نظریہ اسلام اتنا زوردار تھا کہ اس نے مسلمانوں کو تن من دھن کی بازی لگانے پر آمادہ کر دیا۔ یہ اسلام ہے کیا ان معنوں میں ایک مذہب ہے جیسے عیسائیت؟ نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو مسلمانوں کو صرف عبادات کے طریقے ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہدایت دیتا ہے۔ ان کا معاشرتی نظام اسی نظریے کی بنیاد پر تشکیل پاتا ہے۔ ان کی معیشت کی بنیادیں علیحدہ ہیں، ان کی سیاست کے انداز مختلف ہیں، ان کا اپنا اخلاقی نظام ہے۔ الغرض خاندان کے نظام سے لے کر نظام سیاست تک زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط یہ نظام زندگی اپنے ساتھ فلسفہ بھی رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے زمین آسمان پیدا کیے اور وہ تمام اسباب پیدا کیے جن کی وجہ سے زندگی ممکن ہوئی۔ برصغیر کے مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے عین مطابق تھا جو انہوں نے ہجرت کے بعد مدینہ کی اسلامی ریاست کو قائم کرتے وقت اختیار کیا تھا۔ یعنی ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے جس میں اسلام کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی نظام کو عملاً قائم کیا جائے اور اسے دنیا بھر کے انسانوں کے سامنے مثالی ریاست کی حیثیت سے پیش کیا جائے تاکہ وہ بھی دین فطرت کو اپنا کر دنیا اور آخرت کی زندگی خوشگوار بنا سکیں۔ نیز دارالاسلام کی حکومت دوسری جگہ کے پسے ہوئے عوام کو اس نظام زندگی کے حصول میں مدد دے سکے۔ پاکستان اسی عزم کے ساتھ وجود میں لایا گیا۔ پاکستان کے نظریے کی اساس یا پاکستان کے وجود میں آنے کی بنیاد اسلام ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی نظام قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث پر استوار ہے۔ یہی نظام پاکستان کی بنیاد ہے۔ عقائد، عبادات، عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت اور بھائی چارہ، شہریوں کے حقوق و فرائض جیسی اسلامی اقدار نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ اسلام محض عبادات اور رسومات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے۔ عقائد و عبادات
پاکستان کے قیام کا جب مطالبہ کیا گیا تو اس کے پس منظر میں یہ سوچ بھی تھی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اس میں کوئی بھی رکاوٹ محسوس نہ کریں۔ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، فرشتوں اور الہامی کتب پر ایمان لانا شامل ہے۔ اسلام کا پہلا رکن توحید اور رسالت ہے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ جبکہ رسالت کا مطلب رسولوں پر ایمان لانا ہے اور دائرہ اسلام میں آنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے اور اسے مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے اور ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ حج اسلام کا پانچواں اور آخری رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ عدل و انصاف اور مساوات۔ ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مسلمانان برصغیر نے عدل اور سماجی مساوات پر زور دیا۔ معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور زبان و ثقافت کی تمیز روا رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر درجہ دیے جانے کا عزم کیا گیا۔ اسلامی ریاست نے انصاف کی سربلندی پر بہت زور دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا ہے: اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو، بس کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ نمبر 3 ہے جمہوریت کا فروغ۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت ہے۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے قیام پاکستان کی غرضیت یوں بیان کی: آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ اخوت اور بھائی چارہ۔ اسلامی معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی تو اس میں اخوت اور بھائی چارے کی مثال دیکھنے کے قابل تھی۔ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات استوار ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق سلب نہ ہوں اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہ کرے۔ آپ نے حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ شہریوں کے حقوق و فرائض۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق اور تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی تو دوسری جانب ان کے فرائض پر بھی بھرپور زور دیا گیا۔ ایک اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا بھی ذکر خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے۔ حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی۔ قائد اعظم نے بھی یہ بات واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے۔ اسلام کسی صورت بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والے اقلیتوں کے جان مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ 1857 کی جنگ آزادی ختم ہوئی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ ہندوؤں نے بھی اس جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن انہوں نے تمام تر کارروائیوں کا ذمہ دار صرف اور صرف مسلمانوں کو قرار دیا، جس کے مسلمانوں کو سنگین نتائج بھگتنا پڑے۔ سب سے پہلے انہیں سرکاری ملازمتوں سے علیحدہ کر دیا گیا، فوج سے نکال دیا گیا، سرکاری ملازمت کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے۔
پھر انہیں جاگیروں سے بے دخل کیا گیا، ان کی جاگیریں چھین لی گئیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ کاروباری نقصان پہنچایا گیا، مسلمانوں کے کاروبار بند ہو گئے اور انگریزوں نے ہندوؤں کو خصوصی کاروباری مراعات اور رعایتیں دے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہندوؤں نے مقامی تجارت کے میدان میں اپنی اجارہ داری قائم کر لی اور مسلمان تجارت پیشہ لوگ اقتصادی بحران کا شکار ہو گئے۔ گھریلو صنعت کی تباہی۔ برطانیہ میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں وہاں عمدہ اور سستا مال تیار ہونے لگا جو ہندوستان میں درآمد کیا جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی گھریلو صنعت، جس کے پیداواری ذرائع ترقی یافتہ نہ تھے، تباہ ہو گئی۔ بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی۔ برطانیہ کی صنعتی اشیاء تو ہندوستان میں آ سکتی تھی، لیکن ہندوستان کی کوئی چیز کی کھپت نہ برطانیہ میں تھی نہ یورپ میں۔ ہندوستان کی بیرونی تجارت متاثر ہونے سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے، جس میں مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ دو قومی نظریہ۔ برصغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ یہاں دو بڑی قومیں آباد ہیں، جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو ہے۔ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، اپنے رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ان اقوام کے بنیادی اصول، رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی مسلمان برصغیر نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی اور اسی نظریے کو ایک تاریخی حقیقت ماننے کے بعد ہندوستان میں دو الگ الگ ریاستیں پاکستان اور بھارت کے نام سے وجود میں آئیں۔ یہی تصور نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ برصغیر میں سر سید احمد خان نے سب سے پہلے 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کی بنا پر دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی۔ سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کہا اور حکومت کو باور کرایا کہ برصغیر میں کم از کم دو اقوام آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم۔ مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہیں، ان کی تہذیب، ثقافت، زبان، رسم و رواج اور زندگی کا فلسفہ ہندوؤں سے جدا ہے۔ اسی نظریے نے مسلمانوں میں سیاسی جذبے کو ابھارا اور ان کو ایک ایسی قیادت دی جس نے تحریک آزادی کو جلا بخشی۔ اسی دو قومی نظریے کی بنا پر ہندوستان تقسیم ہوا۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق سلب کر لیا جائے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لیے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نظریے کی تعریف یوں کی ہے: قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی، جس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا: ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہے۔ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ پہلے پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری اور ان کے رویے نے جلد ہی علامہ اقبال کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ آپ نے 1930 میں اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ نے فرمایا:
مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغرب ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت کے زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک محسوس علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمانوں کو جلد یا دیر سے اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہونا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ اقبال نے واضح کیا، انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مذاہب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی و سماجی اقدار کا احترام کریں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے۔ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ پاکستان کے مطابق وہ علاقے جہاں پر مسلم اکثریت سے رہتے ہیں ان کو ملا کر ایک ملک پاکستان بنا دیا جائے جس میں یہاں کے لوگ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں جو کہ کراچی میں 1943 میں ہوا فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مارچ 1944 میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ آپ نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا، پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، 10 سال سے ہم جس مملکت کی تحلیق کے لیے کوشاں تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکی ہے۔ اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنانی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے ایک بار یوں فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ کا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہمیں بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے والا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل حقوق تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ مشقی سوالات، حصہ اول۔ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اردو ہندی تنازع کب شروع ہوا؟ اردو ہندی تنازع کب شروع ہوا؟ 1867 میں۔ 1867 میں۔
اسلام کا پہلا رکن ہے اسلام کا پہلا رکن ہے توحید و رسالت توحید و رسالت۔ جنگ آزادی کب لڑی گئی؟ جنگ آزادی کب لڑی گئی؟ 1857 میں 1857 میں۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 میں خطبہ صدارت کس نے دیا؟ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 میں خطبہ صدارت کس نے دیا؟ قائد اعظم قائد اعظم۔ 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت ہے؟ 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت ہے علامہ اقبال علامہ اقبال۔ قیام پاکستان کس صدی کا واقعہ ہے؟ قیام پاکستان کس صدی کا واقعہ ہے؟ 20ویں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ہوا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ہوا 1 جولائی 1948 1 جولائی 1948۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اسلامی نظریہ حیات اسلامی نظریہ حیات۔ لفظ پاکستان کے خالق ہیں لفظ پاکستان کے خالق ہیں چودھری رحمت علی چودھری رحمت علی۔ علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد کب دیا؟ علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد کب دیا؟ 1930 میں 1930 میں۔ اسلام کا تیسرا رکن ہے روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے روزہ۔ آگے خالی جگہ پر کریں۔ پاکستان کے نظریے کی اساس دین اسلام ہے پاکستان کے نظریے کی اساس دین اسلام ہے۔ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنے نظریے کو نظر انداز کر دے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے نظریے کو نظر انداز کر دے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تشکیل کا نام ہے۔ تشکیل۔ نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تشکیل کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوامی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی۔ سر سید احمد خان نے 1867 میں سب سے پہلے دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد 1930 میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ حصہ دوم، مختصر جوابات دیں۔
مختصر جوابات دیں۔ بچوں یہ جو پہلے 3 سوالات ہیں ان کے جواب صفحہ نمبر 5 پر ہیں۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ لکھیے۔ عقیدہ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ ان تینوں کے جوابات صفحہ نمبر 5 پہ ہیں۔ صفحہ نمبر 5 توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ کوشچن نمبر 1 اس کا جواب ہے توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سیکنڈ آنسر۔ تھرڈ عقیدہ رسالت کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ رسالت کا مطلب رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی تقاضا ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 4 سوال نمبر 4 نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 3 نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر استوار کی گئی۔ یہ فلسفہ دین اسلام ہے۔ پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے اور اس کا اس سرزمین پر نفاذ صدیوں تک رہا ہے۔ یہی وہ عمل اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا موجب بنا۔ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 5 قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ صفحہ نمبر 14 سوال نمبر 5 کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یکم جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یہاں تک سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 6 علامہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا؟ سوال نمبر 6 کا جواب علامہ اقبال نے فرمایا، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں پیش کیا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحق کم ہے جمعیت تیری۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 6 کا جواب ہے یہاں تک۔ سوال نمبر 7 ہے، اخوت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے؟ صفحہ نمبر 7 اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات استوار ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق سلب نہ ہو سکیں اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کر سکے۔
سوال نمبر 7 کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ بچوں سوال نمبر 7 شارٹ کوسچن، اس کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہ کرے۔ مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس سے خیانت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 7 کا جواب۔ سوال نمبر 8 ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے قومیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے قومیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ صفحہ نمبر 10۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ یہاں سے اس کا آنسر شارٹ کوسچن نمبر 8، اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ سوال نمبر 8 کا یہ جواب ہے۔ سوال نمبر 8 شارٹ کوسچن، اس کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور یہاں تک ہے وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ سوال نمبر 9، برصغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 9۔ صفحہ نمبر 9۔ سوال نمبر 9 کا یہ جواب ہے۔ کوشچن نمبر 9 کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ برصغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ یہاں دو بڑی قومیں آباد ہیں، جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم ہے۔ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، اپنے رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ان اقوام کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکیں۔ سوال نمبر 9، کوشچن نمبر 9 کا جواب شارٹ کوشچن۔ سوال نمبر 10، پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ صفحہ نمبر 7۔ سوال نمبر 10 کا یہ جواب ہے، پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی۔ قائد اعظم نے بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی صورت میں بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان، مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ سوال نمبر 10، اقبال نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں کیا فرمایا؟ سوال نمبر 11، علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں کیا فرمایا؟ صفحہ نمبر 11۔ سوال نمبر 11 شارٹ کوسچن آنسر۔ سوال نمبر 11، اس کا جواب ہے، آپ نے 1930 میں اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بلاخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک اس منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ سوال نمبر 11 کا جواب ہے یہ یہاں تک۔ سوال نمبر 12 ہے، نظریے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 12، نظریے سے کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 1، نظریہ۔ بچوں یہ پورا ٹاپک آپ کا آنسر ہے سوال نمبر 12 کا۔ نظریے سے کیا مراد ہے؟ لفظ نظریے کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کے تعریف کی روح سے نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 2،
ڈاکٹر جارج براس کے الفاظ میں عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ یہ پورا آنسر ہے، یہ پورا جواب ہے سوال نمبر 12 کا۔ سوال نمبر 13 ہے، چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان کب تجویز کیا؟ چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان کب تجویز کیا؟ صفحہ نمبر 10۔ سوال نمبر 13 شارٹ کوسچن، سوال نمبر 13، چودھری رحمت علی نے جنوری 1933 میں انگلستان میں قیام کے دوران اپنے چند ساتھیوں سے مل کر ایک کتابچہ ناؤ اینڈ نیور کے نام سے شائع کیا۔ اس کتابچے کو ہندوستانی سیاستدانوں میں بھی تقسیم کیا گیا۔ اس کتابچے میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا گیا۔ یہاں تک جواب ہے سوال نمبر 13 کا۔ نمبر 18 پہ آ جائیں، تفصیل سے جوابات دیں۔ سب سے پہلے ان اسلامی اقدار کا جائزہ لیجئے جو نظریہ پاکستان کی اساس ہیں۔ صفحہ نمبر 4، لانگ کوسچن نمبر 1، نظریہ پاکستان کی اساس۔ بچوں یہ فل ٹاپک ہے، اس کا جواب صفحہ نمبر 4 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے لانگ کوسچن نمبر 1، اور صفحہ نمبر 7 پہ اینڈ تک اس کا جواب ہے۔ صفحہ نمبر 7 کے اینڈ تک جواب ہے لانگ کوسچن نمبر 1، نظریہ پاکستان کی اساس۔ سیکنڈ ہے، قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجیے۔ صفحہ نمبر 12، لانگ کوسچن نمبر 2، نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ یہ بھی فل ٹاپک ہے، صفحہ نمبر 12 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ پاکستان کے مطابق یہاں سے سٹارٹ ہوگا، اور اس کا اینڈ صفحہ نمبر 14 پہ ہے، جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یہاں تک لانگ کوسچن نمبر 2۔ لانگ کوسچن نمبر 3، علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجیے۔ صفحہ نمبر 11 پہ آ جائیں، لانگ کوسچن نمبر 3، نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال۔ یہ بھی فل ٹاپک ہے، سٹارٹ سے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا، یہاں سے سٹارٹ ہوگا، اور اس کا اینڈ صفحہ نمبر 12۔ آخری شعر ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بحاق کا شگر۔ یہاں تک اس کا جواب ہے لانگ کوسچن نمبر 3۔ لانگ کوسچن نمبر 4، دو قومی نظریے کی وضاحت کیجیے۔ صفحہ نمبر 9، دو قومی نظریہ۔ یہ بھی فل ٹاپک ہے، سٹارٹ سے شروع ہوگا، برصغیر میں ہر شخص جو اسلام قبول کرتا ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 4، اور اس کا اینڈ ہے صفحہ نمبر 10 اینڈ تک، صفحہ نمبر 10 کے اینڈ تک لانگ کوسچن نمبر 4۔ لانگ کوسچن نمبر 5، درجہ ذیل پر نوٹ لکھیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی حالت اور نظریے کے ماخذ اور اس کی اہمیت۔ صفحہ نمبر 8 پہ آ جائیں، لانگ کوسچن نمبر 5، اس کا جو پہلا پارٹ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی، یہ فل ٹاپک ہے اسی پیج کے اینڈ تک، اور صفحہ نمبر 2 پہ آ جائیں، لانگ کوسچن نمبر 5، اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے نظریے کے ماخذ، یہاں سے سٹارٹ ہوگا اس کا آنسر، اور صفحہ نمبر 3 پہ نظریے کی اہمیت والے ٹاپک تک اس کا آنسر ہے لانگ کوسچن نمبر 5، اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا۔ بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس پورے سبق کی اچھے سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور اس کے سوالات جوابات بھی آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے۔ ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔